وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا. اور گستاخی کا حل پہلو یہاں تک نکلا. اب میں یہاں سے ایک سیشن لے رہا ہوں کہ اس جماعت میں خاص بات آپ کو ملے گی. یہ جماعت کا کوئی بھی مولوی ایک پیندے پہ نہیں بیٹھتا. ایک مولوی کا کچھ پیندا ہے, دوسرے مولوی کا کچھ پیندا ہے. ایک مولوی کچھ بولتا ہے, دوسرا مولوی کچھ بولتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے؟ آئیے اب دوسرے مولوی کو سنیے. یہ مولوی سعدی کے سعودیہ کا, اس نے کربلا کو ایک نئے ڈھنگ سے پیش کیا. ذرا آپ اس کی زبانی سن لیں. صرف حضرت حسین جا رہے تھے, یہ ایک حادثہ تھا, واقعہ تھا, یہ ایک اختلافی چیز تھی, یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں. مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سے انسان اسلام زندہ ہو جائے. اب اس نے کربلا کو ایک دوسرے انداز میں لیا, کہا کہ وہ ایک حادثہ تھا کربلا. امام حسین جا رہے تھے, صرف امام حسین جا رہے تھے, اچانک جنگ ہو گئی. وہ ایک حادثہ ہے, ایک واقعہ ہوا, گزر گیا. اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کربلا کی جنگ کے حادثہ تھا واقعہ. واقعی میں حادثہ اسے کہتے جو اچانک ہو جائے. کیا اچانک ہو گیا؟ یزید کی پری پلاننگ نہیں تھی. ابن زیاد کو اس نے نہیں بھیجا تھا. کہ ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو نہیں بھیجا تھا. کیا فوج کے ساتھ باضابطہ نہیں بھیجا گیا تھا؟ کیا حور کو امام حسین کو گھیرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا؟ ایک حادثہ تھا. امام حسین جا رہے تھے, ایک حادثہ تھا, ہو گئی وہ, مذاق میں جنگ ہو گئی وہ. اب یہ تفصیلی بات ہے, اس پہ چھوڑیے, لیکن میں ایک پہلو دوسرے یہاں بتا رہا ہوں. ایک پہلو کربلا کی جنگ اتفاقی جنگ, ایک حادثہ. دوسرا پہلو ماں بھارت کی طرف فرضی. اب تیسرے صاحب کو سن لیجئے. یہ مولوی توصیف الرحمان ہے. یہ ایک شیعہ کی کتاب کے کچھ اوراق پڑھ رہے ہیں. اب کیا پڑھے ذرا سنیے ان کی. کہتے ہیں حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے, عرب کے ایک چشمے پر پہنچے. عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی. جب اس نے امام حسین کو دیکھا, آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, اے فرزند رسول, آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ سبحان اللہ. وہ عراق سے آ رہا تھا, عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا, اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی؟ وہ اندھا تھا, اس کو نہیں پتا تھا. توحید شرک میں بدل گئی, سنت بدعت میں بدل گئی, زنا یزید نے عام کر دیا, شراب یزید نے عام کر دی, مسجدوں کے اندر گھوڑے بننے شروع ہو گئے. جو ذاکر کہانی سناتے ہیں, اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اسے کہتے ہیں الو ماں کے کھپتی بیٹے. بات کا محاورہ نہیں بولوں گا, لغت میں دیکھیں آپ بات کا جملہ کیا ہے. بہت بھیانک جملہ ہے وہ, میں نہیں بولنا چاہ رہا. ایک آدھا محاورے کا جملہ بول دیا. لغت میں محاورہ موجود ہے یہ, الو ماں کے کھپتی بیٹے. سن لو یار, جانے تو پھر آپ پریشان ہوں گے, کہاں لغات لے کر آؤں گے آپ سب کے بعد لغت. پورا محاورہ یہ فیروز اللغات میں, الو ماں کے کھپتی بیٹے چراغ لے کے ہگنے بیٹھے. ان کو ایک چراغ کی باریک سی کرن مل گئی, لے اڑے, ہو گیا, عید ہو گئی, اپنے ابا یزید بچ گئے, واہ 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 واہ. تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ملاؤں کے پیندے نہیں ہیں. ایک بولتا کربلا تو ہوئی لیکن ماں بھارت جیسی تھی, سیاست والی تھی. دوسری بولتا نہیں کربلا ہوئی, وہ تو مذاق میں ہو گئی, حادثہ تھی. جسے کہتے کربلا ہو ہی نہیں. تین ہو گئے. اب آگے سنیں, ابھی چوتھا بھی آپ کو اور سناؤں گا میں, آپ اسی سے سن لیجیے. کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح و نصرت کی. حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے. بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا. ہم نے جنگ کی تیاری کی اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے. اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے. آپ نے کس سے سنے ہوں گے
اتنے دن پانی بن رہا، اتنے دن پانی بن رہا، یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا. اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا، چند گھڑیوں میں یہ کارروائی اور معاملہ ختم ہو گیا. کتنی دیر میں ہوئی کربلا کی جنگ دیا آپ نے، مگر خود ہی پھنس گئے کہ ایک طرف تو کہا کربلا کی کہانی جھوٹی ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے نہیں کربلا تو ہوئی لیکن اتنی دیر میں ہوئی جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ تمہارا کوئی پیندا ہے یار، کہیں تو ٹکو، کبھی ادھر کبھی ادھر. اب تیسرا پیندا دیکھ لیجئے اس جماعت کا. آپ برسوں سے علماء سے سن رہے ہیں نا، 7 محرم کو امام حسین پر پانی بند کیا گیا، 3 دن پانی آپ پر بند رہا، بھوکا پیاسا آپ کو شہید کیا گیا. مگر یہ جلال الدین قاسمی ہے، یہ خبیث کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے. یہ اس نے بھی کچھ دور کی کوڑی لایا. اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی موجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے، لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے، 4 چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے، بتایا ہے کہ 4 چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا. لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا، دریا فرات پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین تو خود سرسبز و شاداب ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے، جس کا نام یاقوت حموی ہے، کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے وہاں موجود، کم سے کم 4 چشمے تو واضح طور پر یاقوت حموی نے موجم البلدان کے اندر بتائیں. مورخ کنفیوژن میں رہتے، پڑھنے والا بھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا؟ پانی بند ہی نہیں ہوا، نہیں لایا اس نے تو، پانی بند نہیں ہوا. یہ روایات خرافات وحیات ہے. تو اچھی روایت کون سی ہے؟ مورخ کنفیوز میں، یہ خود کنفیوژن میں ابھی بتاؤں گا، یہ خود کتنا بڑا کنفیوژن آئٹم ہے. یہ مورخ کنفیوز میں، ارے وہاں تو پانی بند کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بے شمار چشمے تھے، بے شمار جس کو گن نہیں سکتے آپ. 4 چشمے تو گنے باقاعدہ یعقوب حموی نے موجم البلدان کتاب میں بیان کیے صاحب. 4 چشمے تو نام بتائے یہ چشمے تھے. اور پھر زمین کیسی تھی پتا ہے؟ وہ بھی سنیے آپ اپنا بھی بمبے سمندر سے لگا ہے، زمین کھودو پانی نہیں نکلتا ایسا. وہاں تو تھوڑی سی زمین کھودو پانی آ جاتا تھا. جھوٹ لن پھن کی انتہا دیکھو ان کی. اچھا 4 چشمے کے نام تو موجم البلدان میں دکھ گئے تجھے، اب بے شمار چشمے تھے. کربلا تک چشمے تھے، جیسی کربلا ختم ہوئی چشمے آسمان پہ اٹھا لیے گئے کیا؟ کہاں ہیں وہ چشمے؟ کہاں گئے پھر باقی مورخ سب بیوقوف تھے، ان کو نہیں دکھے وہ چشمے، وہ یعقوب حموی کو دکھ گئے 4 چشمے. ایسی روایت پہ اعتماد کر لیا. مگر البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، وہاں اپنے ابا ابن کثیر کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. نہیں ابن کثیر کو یہاں نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ابن کثیر کی روایت لے لیں گے 7 محرم کو پانی بند ہوئی تو ابا یزید خطرے میں آ جائیں گے. ابا یزید یہاں بچ سکتے، بچا لو اپنے. ابن اسیر نے لکھا، امام طبری نے لکھا تاریخ طبری میں، کون سا ایسا مورخ ہے کہ جس نے کربلا کا ذکر کیا اور یہ نہ لکھا ہو کہ امام حسین پہ پانی بند ہوا ہے؟ کون سا مورخ ایسا ہے؟ مگر ساری روایتوں کو چھوڑا اور وہ موجم البلدان اور کہا کہ صاحب دیکھو پانی تو بنی نہیں ہوا، یہ سب واہیات اور خرافات ہے، نہر فرات پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو تھوڑی سی زمین کھود لو خود ہی پانی نکل جاتا تھا، پانی پی لیتے تھے. تو چلو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی چلو امام حسین پیاسے شہید نہیں کیے گئے، پانی پی کر شہید ہوئے، تھوڑا سا کھودا پانی پی لیا، مطلب شہید ہوئے، کربلا ہوئی، پانی تھا، یہ تو مان لیا. پھر ایک باپ بول رہا ہے تیرا ہے کہ بھیا کربلا کی کہانی ہی جھوٹی ہے، اس کا کیا؟ پھر ایک بول رہا وہ تو امام حسین جا رہے تھے، حادثہ تھا، تو اس کا کیا؟ تو یہ تو تمہارے ہی گھر میں خود کھچڑی پک رہی ہے. ابھی اس نے بولا کہ امام حسین پیاسے شہید نہیں کیے گئے، پانی بند نہیں ہوا، غلط بات ہے. 4 چشموں کے نام بتائے یعقوب حموی نے اور بے شمار چشمے تھے، زمین بڑی سرسبز و شاداب تھی. اب آئیے اسی جماعت کا ایک دوسرا کیا کہتا ہے، نام ہے جرجیس، ذرا اس کو بھی سن لیجئے.
حسین بھوکا کام ترپ کے مرا، حسین بھوکا کام ترپ کے مرا. تو فتوے دیتا بریانی کے ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں، جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. دسترخوان سجاؤ، یہ غم منانے کا انداز ہے، یہ ماتم کرنے کا انداز ہے. ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ، یہ ہے غم. ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں، آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا، تبھی تو غم ہوگا. آپ بھوکے تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں، تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں. حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. رکو یار، کیا ہے پیاسا تڑپ تڑپ کے کیسے مرا؟ وہاں تو زمین کھودو تو پانی نکل آتا تھا. کیا ہے جماعت کے پیندے ان کے؟ اب سبیل کو روکنا ہے تو پیاسے تڑپ تڑپ کے مرے. اور سننے پھر اگر سبیل نہ لگائے اور بولے نہیں سبیل تو نہیں لگائیں گے لیکن یار امام حسین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا. ارے نہیں نہیں، وہاں تو چشمے چشمے تھے بھائی، بے شمار تھے. تمہارے کوئی پیندے ہیں یار؟ اب بات پوری سن لیں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے. پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. او لوگوں، وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاؤ. تم شربت پلاؤ. ذرا مجھے بتاؤ، کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ، یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب اس کو پانی سے بڑا پیٹ میں درد ہوا اس کے. تم سبیل کیوں لگاتے ہو یار؟ سبیل تم لگاتے ہو، درد اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. اب اس میں ایک بڑا خاص فلسفہ بتاؤں گا میں، پرابلم کیا ہے ان کو پانی سے، اصل میں کیا مسئلہ ہے ان کے پانی کا. حسین تو پیاسا کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے مرا. الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ امام علی مقام کے لیے کیا الفاظ ہے؟ پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. اپنے باپ کے لیے ایسا بولتا ہے کہ یہ اس کا باپ مرے تو کیا یہ اعلان کروائیں گا حضرات میرا باپ آج تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا؟ بولیں گا ایسا؟ نہیں. ہمارے ابا حضور تو انتقال فرما گئے، مرنے کے 50 سال بعد بھی اس سے پوچھیں گے نا، کھوسڑ بڈھا ہو جائیں گا، کہیں گا جرجیز تیرے ابا کب مرے تھے؟ جی ہمارے ابا کا وصال فلاں مارچ کی فلاں تاریخ کو وصال ہوا تھا. یہ بولنا بے ہمارے باپ فلاں تاریخ کو تڑپ تڑپ کے کتے کی موت مر گئے تھے. یہ کیوں نہیں بولتے ہو تم؟ اور تمہاری زبان میں اگر یہ پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا یہ امام حسین کے لائق الفاظ ہے تو مجھے کہنے کا حق دو کہ تمہارا باپ ابن تیمیہ بھی کتے کی موت مرا. تمہارا صدیق حسن بھوپالی، عبد الوہاب نجدی، ثناء اللہ امرتسری، تمہارا شوکانی، جتنے تمہارے آنگرو پانگرو تھے سب کتے کی موت تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے. اور مرے جیلوں میں مرے کمینے. ابن تیمیہ تو جیل میں مرا. مرے بھی تم لوگ ایسی. تھانوی صاحب تو ہکتے ہوئے مرے. اب دیکھیں میں نے کہا نا میرا عنوان کیا چل رہا ہے؟ ملاؤں کے پیندے نہیں ہوتے. ایک نے کہا پانی بند نہیں کیا گیا تھا، یہ بولتا ہے پیاسا شہید کیا گیا. اب تیسرا ملا وہی ملا کیا کہتا ہے یہ بھی سننے آپ. جہاں تک سوگ منانے کی بات ہے، اول تو یہ حقیقت نگاہ میں رکھی جائے اور یہ نقطہ ذہن میں رکھا جائے کہ نوحہ کرنے کی اجازت یا اسی طریقے سے میت پر سوگ کرنے کی اجازت عورت کے لیے وہ بھی صرف 3 دن ہے. اجازت صرف متوفا عنہا زوجہ کے لیے جس کا شوہر مر گیا ہو 4 مہینے 10 دن ہے. غور فرمائیے اس حدیث کے اندر عورت کے لیے سوگ کی بات کہی گئی ہے، وہ بھی عورت کے لیے 3 دن اور جس کا شوہر مر گیا ہو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن. سمجھ میں آیا آپ کے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے ایک تو بول رہا ہے کہ حسین شہید ہوئے غم مناؤ، یہ بولتا عورت کے علاوہ تو اجازت ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ. 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. جس عورت کا شوہر مر جائے وہ بھی کتنے دن غم منائے، سوگ منائے؟ 4 مہینے 10 دن. ابے جب عورت کے لیے 4 مہینے سے زیادہ نہیں تو 1300 سال کے بعد تو آج تک سوگ منا رہا ہے. تمہارے گھر میں تو خود ٹکاؤ نہیں ہے، پہلے گھر میں تو ٹکاؤ پیدا کر لو یار. اب آئیے دوسرا پہلو دیکھیں. امام حسین کے بارے میں تو اتنی توہین آپ نے سن لی، اب اپنے باپ یزید کے بارے میں کتنی تعریفیں کرتے وہ بھی ذرا ایک پہلو دیکھتے چلیں. وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں